بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ہماری ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ زندگی سے ہار گئے ہیں تو ایک خواجہ سرا کی زندگی کو سن کر شاید آپ جینے لگیں۔ خواجہ سرا سے لے کر مینیجر ڈائریکٹر تک کا سفر۔ میرا نام شاہین ہے، میں نہ تو مرد ہوں نہ عورت، لوگ مجھے ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ خواجہ سرا، میرا ابا تو تب فوت ہو گئے جب میں 10 سال کا تھا۔ میرا جسم تو لڑکوں سا تھا لیکن میرا من لڑکیوں سا۔ مجھے لڑکیوں کی طرح سجنا سنورنا اچھا لگتا تھا، مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہننا اچھا لگتا تھا۔ میری امی اسکول ٹیچر تھی۔ جب ان کو پتہ چلا میرا ایک بیٹا ہے اور وہ بھی خواجہ سرا ہے، وہ بہت پریشان ہوئی، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں لپسٹک لگایا کرتا تھا، مجھے سر پہ دوپٹہ اوڑھنا اچھا لگتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ پورے محلے کو پتہ چل گیا کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں۔ امی مجھے پڑھانا چاہتی تھی۔ امی مجھے بہت پیار سے سمجھایا کرتی تھی، بیٹا یہ لوگ معاشرہ بہت غلط ہے، اگر جینا چاہتے ہو تو اچھا انسان بن کر جیو، لوگوں کا سامنا کرنا سیکھنا ہوگا۔ میں ہمیشہ سے ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا، ایک بڑا آفیسر۔ میں دل لگا کے پڑھائی کرتا تھا۔ میری 2 بہنیں تھیں، میں اکیلا ہی بھائی تھا، یوں کہہ لیں نہ بھائی نہ بہن۔ اسکول میں میرا مذاق بنایا جاتا تھا، میں کیا کرتا، میرا لہجہ لڑکیوں سا تھا۔ میں بہت روتا تھا لیکن امی میرا سہارا تھی۔ وہ مجھے سمجھایا کرتی تھی، بیٹا ایسے بہت سے مقام آئیں گی زندگی میں، تم کو کبھی ہارنا نہیں ہے۔ میں اسکول سے کالج چلا گیا، وہاں میرے لیے اور بھی مشکلات بڑھ گئی۔ اللہ پاک نے مجھے بہت خوبصورت بنایا تھا۔ کالج کے لڑکے مجھے تنگ کرنے لگے، میں برداشت کرتا رہا۔ اذیت کے دن گزرے، یونیورسٹی چلا گیا، میں سافٹ ویئر انجینئر بن گیا، بہت خوش تھا۔ میں لوگوں کو زندگی سکھانا چاہتا تھا، میں لوگوں کو محبت کرنا سکھانا چاہتا تھا، میں رشتوں کو نبھانے کی باتیں کرنا چاہتا تھا، میں جہالت کو ختم کرنا چاہتا تھا، میں نے دین بھی سیکھا۔ میں چاہتا تھا اپنے ملک کے لیے کچھ کر جاؤں۔ جب پڑھائی مکمل ہوئی پھر میں جاب کی تلاش کرنے لگا۔ میں نے سب سے پہلے پولیس میں اپلائی کیا، لیکن افسوس مجھے قبول نہ کیا گیا، مجھے خواجہ سرا کہہ کے نکال دیا گیا۔ میں نے بہت سے اداروں میں کوشش کی لیکن مجھے سب عجیب طریقے سے ٹریٹ کرتے۔ لوگ اپنی اپنی مرضی سے میرا نام بلاتے، کوئی کہتا بلو رانی تو کوئی چھمک چھلو جیسے نام دیتا مجھے۔ میں خاموش ہو جاتا۔ امی کی اسکول سے سروس پوری ہوئی، جو پینشن ملی دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ میں اتنا پڑھ کر بھی خوار ہو رہا تھا کیونکہ لوگ مجھے صرف ایک ناچنے والا خواجہ سرا سمجھتے تھے۔ میں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا چاہی لیکن کوئی بھی اپنے بچوں کو میرے پاس پڑھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں کیا کرتا، میرا قصور کیا تھا؟ یہ سب تو اللہ پاک نے بنایا تھا نا، میں کہاں غلط تھا؟ امی بیمار رہنے لگی، میں نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ بہت سے لڑکے میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتے تھے اور بہت سے غلط تعلقات بنانا چاہتے تھے۔ میں تن سے خواجہ سرا تھا، من سے ایک اچھا انسان۔ میں ہر جھگڑا کرنے والے کو سمجھاتا، پیار کا درس دیتا، شاید لوگ میری باتوں کو مذاق سمجھتے۔ میں لوگوں کو بتاتا رہتا، ضمیر بریانی کی پلیٹ پہ نہ بیچ دیا کرو، ایک باشعور قوم بنو، لیکن میری بات بے معنی ہوتی۔ پھر ایک دن مجھے کچھ لڑکوں نے اغوا کر لیا۔ فارغ سر، میری آنکھوں میں آنسو نہیں خون ہے۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آ رہا تھا، مجھے اغوا کر لیا گیا۔ وہ لڑکے میرے گاؤں کے تھے، ساتھ کوئی اجنبی لڑکے بھی تھے۔ مجھے گن دکھا کر ڈرا دیا گیا، پھر مجھے کہنے لگے چل بلو رانی ڈانس کر۔ میں سافٹ ویئر انجینئر پڑھا لکھا، ان سے کہنے لگا پلیز میں ایسا نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ایک آگے بڑھا، مجھے تھپڑ مار دیا، گالی دے کر بولا ناچ ورنہ بہت برا حال کروں گا۔ میرے ساتھ زبردستی کی، مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میں چیختا چلا تا آخر میں اس معاشرے کا نشانہ بن گیا۔ مجھے میرے گھر کے سامنے پھینک گئے۔ میں رو رہا تھا، گھر آیا، امی کو آواز دی، لیکن کب جانتا تھا ایک اور قیامت میری منتظر ہے۔ امی کے پاس پہنچا، امی سو رہی تھی۔ جب امی کو بار بار آواز دی، امی نے آنکھ نہ کھولی۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ پھر جب میری چیخیں بھی امی نہ سن سکی، مجھ پہ قہر گزرا۔ امی دنیا سے چل بسی ہیں، میں کس کو بتاتا؟ مجھ پہ درد کا پہاڑ گر گیا تھا، رونے لگا۔ محلے والے بھی آ گئے، بہنوں کو بھی بلوا لیا، میرا ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی نہ رہا۔ امی کو دفنایا، بہنیں کچھ دن رہیں، اپنے اپنے گھر چلی گئی، میں تنہا رہ گیا۔ ایک اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگا، لیکن ابھی مشکلات ختم کہاں ہوئی تھی۔
ان لڑکوں نے میری ویڈیو بنا لی تھی، وہ ویڈیو وائرل ہو چکی تھی۔ میرا معاشرہ مجھے گندی گالیاں دینے لگا۔ جنہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا وہ پارسا تھے۔ ہاں، پولیس کے پاس بھی گیا تھا ان کی کمپلین کروانے، لیکن کیا ہوا، میرے ساتھ زیادتی کرنے والا ایک پولیس والا بھی تھا۔ مجھے اسکول سے نکال دیا، یہاں تک کہ مجھے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ نہ گھر، نہ پیسہ، نہ کوئی سہارا، صرف اللہ ہی اللہ تھا اور ہے۔ میں لڑکیوں کے کپڑے پہنے بازار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک خواجہ سرا بھیک مانگتے ہوئے میرے پاس آیا۔ نی بہن یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ میں اس کی طرف دیکھ کر خاموش رہا۔ وہ کہنے لگا، میرا نام شبنم ہے، تم بھی ہماری برادری کی ہو نا؟ میں چپ سادھ رکھی تھی۔ شبنم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ہائے میں مر جاؤں، نہیں تم کو تو بخار ہے، چل آ میرے ساتھ۔ اس نے مجھے سہارا دیا، مجھے چلنے کے لیے کہا۔ میں اسے کیا بتاتا، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ بھیک مانگنے کی ہمت نہ تھی۔ میرے کندھے پہ جو بیگ تھا اس میں میری اسکول، کالج، یونیورسٹی کی ڈگریاں تھیں، اور 2 دن سے بھوکا تھا۔ اس نے کسی کو فون کیا، نہیں باجی ایک اپنی برادری کا ملا ہے، اس کی صحت خراب ہے، جلدی آ۔ مجھے کار میں بٹھا کر ایک گھر میں لے گئے۔ گھر بہت خوبصورت تھا، وہاں سب کے سب خواجہ سرا تھے۔ سب میرے گرد جمع ہو گئے۔ گرو بھی آیا۔ ہائے ماں صدقے جائے، کیا ہوا میرے لال کو؟ جانی پینو، ڈاکٹر کو بلا کر لا۔ میں نہ چاہتے ہوئے ان لوگوں میں پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، مجھے انجیکشن لگایا۔ میں نے بتایا میں بھوکا ہوں 2 دن سے۔ بہت دنوں بعد مزے کا کھانا کھا رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا سب میں بہت پیار تھا، سب بہت خوش تھے۔ گرو میرے پاس آ کر بیٹھی۔ میری بچی کیا ہوا، کہاں کی ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنا نام بتایا، میرا نام سمیر ہے۔ گرو نے پیار سے پوچھا، کس کی چیلا ہے؟ میں نہیں جانتا چیلا کیا ہوتا ہے۔ میں چپ رہا۔ گرو میرا سر دبانے لگی۔ مجھے سب نے بہت پیار دیا، میں حیران تھا، یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی اللہ کے بنائے انسان ہیں، یہ بھی ایک اس معاشرے کا حصہ ہے۔ میں کچھ دن وہاں رہا۔ گرو نے کہا، بیٹی جینے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ میں کہتی ہوں میری چیلا ہو جا۔ میں کیا کرتا، کہاں جاتا؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری کانوں میں بالیاں ڈالی گئیں، مجھے چیلا کر لیا، میرے پیروں پہ گھنگرو باندھے۔ میں بے بسی میں بے حال ہو گیا۔ میں نے بیگ سے ڈگری نکالی جس پہ لکھا تھا مسٹر سمیر سافٹ ویئر انجینئر۔ پیروں کی جانب دیکھا، گھنگرو باندھے ہوئے مجھے ڈانس سکھانے لگے۔ مجھے شادی بیاہ پہ ساتھ لے جاتے، میں بہت خوبصورت تھا۔ مجھے ناچنے کا کہا جاتا، لیکن میں تھک جاتا، میرے پیروں میں درد ہوتا۔ دوسرے سب خواجہ سرا میرا بہت خیال رکھتے، میرے پاؤں تک دباتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں اس دلدل میں ڈوبنے لگا۔ میں ناچتا، لوگ میرے اوپر پیسوں کی برسات کرتے، لوگ مجھے رات کی آفر بھی کرتے، میں انکار کر دیتا۔ کبھی کبھی کسی شادی کوئی شراب پی کر ہم پہ تشدد بھی کرتا۔ پیٹ کی خاطر فارغ سر سب کچھ برداشت کر جاتے۔ رفتہ رفتہ میں مشہور ہونے لگا۔